ہجری کو شوال کے مہینے میں مسلمانوں اور کفاروں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ احد کے نام سے بھی مشہور ہے اور غزوہ احد کے نام سے بھی مشہور ہے، چونکہ یہ شوال کے مہینے میں ہوئی اور یہ بھی شوال کا مہینہ ہے، لہذا اس واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور اس بات کو جاننے کے لیے کہ آپ اور ہم جو مسلمان ہیں اس میں ہم تک جو دین پہنچا اس میں کیسی کیسی قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، ایک خدا کی پرستی کا اعلان کیا، سب کو اسلام کی طرف بلایا، تو اس وقت کہ جو سخت ترین مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں کی۔ یہاں سے مکہ المکرمہ سے آپ نے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں پر بھی جانے کے بعد مکہ کے کفاروں نے اپنی دشمنی کو ختم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے دشمنی میں اور بڑھے، اور پھر ایک عظیم الشان جنگ ہوئی جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، جنگ بدر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو جو کہ بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں تھی، اللہ نے اس جماعت کو فتح نصیب فرمائے۔ 313 مسلمان 1000 مشرکین کفار و مکہ کے جو کفار سے مشکین تھے ان پر فتح حاصل کی۔ اس فتح کا حاصل ہونا کفار مکہ کو برداشت نہ ہوا، اور ان لوگوں نے مسلمان کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی قسمیں اٹھا لی، اسلام کو ختم کرنا چاہا کہ دنیا کی ہستی سے اسلام بالکل ختم ہو جائے۔ معاذ اللہ، نبی آخر الزمان کو شہید کرنا چاہا۔ ان سارے منصوبوں کو بنا کر وہ لوگ احد تک پہنچے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو 1000 تھے، لیکن 300 لوگ اس منافق کی بات میں آ کر چلے گئے، 700 لوگ رہے۔ احد پر پہنچے، 7 شوال کو یہ معرکہ، یہ جنگ پیش آئی، اور اس جنگ کے اندر کفار اور مشرکین کے پیر اکھڑ گئے، یہ لوگ بھاگنے لگے، میدان چھوڑ کر جانے لگے۔ ایک ایسی جگہ تھی جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو وہاں مقرر کیا تھا کہ تم یہاں سے مت ہلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم جیت جائے یا ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، لیکن تم اپنی جگہ پر چھوڑنا۔ جب دیکھا کہ مشرکین بھاگ رہے ہیں تو اس جگہ سے ایک ایک کر کے چند لوگ نکل گئے، اور اس وقت ابھی خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے، وہ اسی انتظار میں تھے کہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ اس جگہ پر آپ نے دیکھا کہ اب چند لوگ ہیں، انہیں ہم ختم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، لہذا وہ اپنی ٹکڑے اگر آگے بڑھے
مسلمانوں کو شہید کیا پیچھے سے، اب کچھ مشرکین آگے ہیں اور بیچ میں مسلمان ہے اور پیچھے بھی مشرکین ہے. جب ان کو آتا دیکھا تو یہ جو بھاگ رہے تھے وہ بھی سیدھے ہو گئے اور دونوں کے درمیان مسلمان آ گئے اور یہاں پر ایک شدید جنگ ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. اب یہ چیز یہ کہ جنگ میں مسلمان کو شکست ہوئی، یہ بات غلط ہے. مسلمان اس جنگ میں شکست نہیں کھائے. اللہ نے مسلمان کو اس جنگ میں بھی فتح عطا فرمائی، شکست نہیں ہوئی تھی. اگر شکستی ہوئی ہوتی تو کفار بھاگتے نہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلمان کو وہاں بھی فتح، لیکن یہاں آزمائش بڑی تھی. تو جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت جو ہے حضور علیہ السلام نے کہا کہ میرے چچا حضرت حمزہ کی طرح، کیونکہ حضرت حمزہ سے حضور کو بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، بہت پیار. حضرت حمزہ کا اسلام دانا اگر آپ دیکھیں، آپ شکایت پر گئے ہو کہ واپسی پر جب اپنے گھر کی طرف لوٹے تو آپ کی باندیوں نے بتایا کہ پتہ ہے آج مکے میں کیا ہوا. تو کیا ہوا؟ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے جو ہے مارا ہے، انہیں زخمی کیا ہے. آپ کو چلانا گیا، آپ اپنے گھوڑے سے نہیں اترے، فوراً گئے جہاں ابو جہل تھا. آپ نے اپنی کمان لے کر اس کے سر پر زبردست وار کیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اگر اعلان اس بات کو کہا تو سنو، میں خود اسلام لاتا ہوں. اگر جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، جس میں اگر دم ہم ہے تو آئے اور اس پر حملہ کرے. اور آئندہ بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب اگر کسی نے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا میں اس کی آنکھ نکال دوں گا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور سے کہا کہ میں نے آپ کا بدلہ دیا تھا، کیسا تھا ایسا. حضور نے ارشاد کیا، مجھے ارشاد فرمایا مجھے خوشی اس وقت ہوئی آپ اسلام میں آئے. آپ نے کہا میں نے کلمہ پڑھا. یہ آپ کا اسلام لانے کا. اور کئی مواقع ایسے ہیں جہاں پر آپ نے اپنی جان نثاری کا ثبوت پیش کیا. حضرت امیر حمزہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی. سب سے پہلے جھنڈا اگر اسلام کا تیار کیا گیا اور وہ جھنڈا کسی کو دیا گیا تو امیر حمزہ کو دیا گیا، سید الشہداء کو دیا گیا. سب سے پہلے اگر کسی کو لشکر کا امیر بنایا گیا تو میرے آقا امیر حمزہ کو بنایا گیا. آپ دیکھیں کہ امیر حمزہ کی قربانیاں اور امیر حمزہ سے اس کے باقی محبت ہے وہ یہ الگ چیپٹر بن جائے گا. وہ بڑا موضوع ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے چچاؤں میں حضرت امیر حمزہ سے کیسی محبت فرماتے تھے. آپ نے کہا ہے لوگوں میرے چچا کی کیا خبر ہے؟ این حمزہ میرے چچا کا ہے آپ میرے چچا کی طرح ہے. حضرت علی کا اللہ تعالیٰ وجہ الکریم باہر کے میدان میں تشریف لے گئے. ایک پہاڑی کے قریب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاشا مبارک تھا. جب وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاشا مبارک کو دیکھا، آپ آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور ہوئی. میں نے حضرت امیر حمزہ کو دیکھا. کہا کہاں؟ کہ میرے ساتھ جی. حضور علیہ السلام حضرت علی کے ساتھ چل گئے جہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاشا مبارک تھا. سرکار علیہ السلام نے دیکھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہوئے، اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس پر بس کے ساتھ مسئلہ کیا. آپ کی شہادت واقع کیسے ہوئی؟ ایک سیاہ نام کا کافر تھا جس نے مبازرت کیا. اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. حضرت امیر حمزہ اس کے مقابلے میں گئے، اسے قتل کیا. لیکن لڑتے لڑتے جس مقام پر آپ پہنچے وہاں پر ایک شخص آپ کے انتظار میں تھا.
وہ نشانہ بنائے ہوئے تھا، جیسے آپ اس کے گاؤں سے خارج پہ اس نے ایک نیزہ چھپ کر آپ کے سینے پہ مار دیا. اتنا تیز اور وہ بہت مشہور تھا اس کام کے لیے. اس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا. آپ نے اس کی طرف دیکھا تو 3 قدم چلے، پھر زمین پر تشریف لے آئے. وہ حضرت وحشی تھے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے. اس کے بعد حضرت وحشی بھی اسلام لے آئے تھے اور حضور نے انہیں بھی معاف فرما دیا تھا. جب زمین پر حضرت امیر حمزہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کے جسم کے ساتھ بہت ہی دردناک سلوک کیا گیا. آپ کے جسم کو یعنی سینے کو پھاڑا گیا، اس میں سے تیل نکالا گیا. آپ کی آنکھیں جو ہیں اس کو توڑ پھوڑ دیا، آپ کے کان کاٹ لیے گئے، آپ کی ناک کاٹ لی گئی. بڑی بے دردی کے ساتھ یہ سب ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو دیکھا واقعی رسول کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آیت قرآن نازل فرمائی اور حضور کو کہا کہ اگر تم چاہو تو بدلہ لے لو، چاہو تو صبر بہت اچھا ہے. حضور نے کہا میں صبر کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے مجھے سیدہ صفیہ کی فکر نہ ہوتی، گھر کی عورتوں کی فکر نہ ہوتی تو میں حضرت امیر حمزہ کے لاش مبارک کو دفن ہی نہیں کرتا، اس کو ایسے ہی رکھ دیتا. حضرت صفیہ جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن ہے. جب وہ میدان میں آئی تو زبیر بن عوام جو ان کے بیٹے ہیں ان کو حضور نے حکم دیا کہ اپنی والدہ کو روک لو کہ اگر وہ حمزہ کو اس حال میں دیکھ لیں گی اور ان سے برداشت تو حضرت زبیر بن عوام جو ہے وہ گئے، جلدی سے آگے بڑھے، اپنی والدہ کو روکنے کی کوشش کی. عرض کی اماں جان آپ آگے مت بڑھے. آپ نے کہا ہٹ جا. کہا حضور کا حکم ہے. کہا حضور جلد کو مجھے دیکھنا ہے. حضور صلی اللہ وہ دیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا میں صبر کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرے. انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یہ بات کہی کہ میرے بھائی تمہیں جو تکلیف ہوئی ہے، تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے یہ فقط اس لیے کیا گیا ہے کہ تم مسلمان ہو. تم نے راہ خدا میں اپنے جسم کو فنا کیا. اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہارے درجات اٹھا. حضور علیہ السلام اپنے جانثاروں کے ساتھ مدینے کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے. حضرت امیر حمزہ کی شہزادی فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق کو مل گئی. ان کہا کہ یہ مجاہدین کا لشکر آ رہا ہے، میرے بابا کدھر ہے؟ بس اتنا سننا تھا. جو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دل کھوڑا مرنا تھوڑا ناکوں سے آنسو آ گئے. کہا حضور پیچھے آ رہی. وہ دوڑ کر گئی حضور کی بارگاہ میں. اس کی حضور میرے والد کدھر، میرے بابا کہاں ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا تمہارا بابا میں ہوں. سبحان تمہارا باپ میں ہوں. اس کی حضور یہ تو آپ کا بڑا کرم ہے، آپ کا احسان ہے. حمزہ کی طرف مجھے آپ کی زبان سے ان کی شہادت کی بو آ رہی. حضرت فاطمہ رونے لگی. حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. مدینے پہنچے. جیسے کہ میں نے کہا 70 لوگ مارے گئے تو اس میں زیادہ تر انصاری لوگ مارے گئے.
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت پر حضور کو بہت کم لائی ہوئی بات. اور یہاں سے ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کہ حضور علیہ السلام کا کرم کیسا. حضرت صفیہ نے اپنے بھائی کی کفن کے لیے 2 چادریں، جو 2 چادر ان کے پاس تھی اپنے بھائی کے کفن کے لیے دی. حضور علیہ السلام نے ان دونوں چادروں سے کفن نہیں دیا، بلکہ ایک چادر سے حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا اور ایک چادر سے جو ایک انصاری صحابی تھے. اب آپ اور ہم کتنے مزے سے جی رہے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگائیں یار. ہمارے پاس گھر میں پہننے کے لیے بے شمار کپڑے ہیں، کھانے کے لیے اچھے سے اچھے سامان ہیں، لیکن جو اسلام کے معزز لوگ تھے، جو اسلام کے آسمان پر ستاروں کی مانند چمکتے ہیں، اس انصاری صحابی رسول کے پاس ایک چادر نہیں تھی جس کو کفن دیا جائے. وہ جو 2 چادریں آئی تھی، سرکار نے کہا میرے چچا کو ایک چادر میں کفن دو اور ایک چادر میں اس انصاری کو کفن دو. یہ میرے سرکار کا کرم، یہ انصاف ہے. حضور علیہ السلام نے دفن کرنے کے لیے گڈھا کھودایا گیا، پھر اس میں جب انہیں دفن کیا گیا. اب جانتے ہیں کہ کیا حالت ہے. چادر کیسی تھی؟ چادر کا حال یہ تھا کہ سر ڈھکے تو پیر کھلے رہے اور پیر ڈھکے تو سر کھلا رہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ہم پیر ڈھک رہے ہیں تو سر کھلا رہ رہا ہے اور سر ڈھک رہے ہیں تو پیر کھلے رہ رہے ہیں، حضور ہم کیا کریں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سر ڈھک دو اور پیروں پر گھاس رکھ دو. پیر پر گھاس رکھ. ہماری فراخی، ہمارے پاس جو کچھ بھی یا پوری دنیا میں جس کے پاس جو لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بھکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، نعمت جو عالم کو بانٹے، پیٹ پر اپنے پتھر باندھے، اللہ اللہ سخاوت والے، تم پہ لاکھوں سلام. یہ شان مصطفیٰ کی ہے کہ اللہ یوتی وانا قاسم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے کی چابیاں ہیں. تو سنو میں محمد مانگتا ہوں کہ آدھاؤں کو نعمت مصطفیٰ بانٹتے ہیں، لیکن یہ آپ کو مجھے دیکھ کر اتنا حاصل کرنا ہے کہ اگر ہم غربت میں جی رہے ہیں، اگر ہم غریب ہیں، افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ سنو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلام غریبوں میں آیا، غریبوں میں ہی رہے گا. اور ہم لوگ غربت پر 180 کا غریب ہے. یہ غریبی ہمارے پاس ہے. کیا کوئی ایسا بھی جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جن کو دفن نہ دیا جا رہا ہو؟ ایسا نہیں. ہمارے پاس فراخی، کیا ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کوئی ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم سب بڑے مزے سے کھا پی رہے ہیں. وہ کم کھاتے تھے. حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی کی بات مجھے کرنی تھی کیونکہ ان کا بھی اس طرح کا کچھ گزرا، لیکن جب بات امیر حمزہ کی ہے وہی پر بات مکمل ہو گئی. ایک بات خالی سن لیجیے، آپ کے پیر و مرشد شہنشاہ چشتیت نے آپ کے سر پر کلاه 4 ترکی جو ہے رکھی، کہا سنو جو یہ ٹوپی پہنتا ہے اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے. حالانکہ خواجہ عثمان ہارونی نے
علم دین حاصل کیا، اپنے وقت کے جید علماء میں نام درج کروایا، ظاہری علوم و فنون سے آراستہ ہونے کے بعد باطنی علوم و فنون کو حاصل کرنے لگے۔ 3 سال اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب رہے، مرشد نے اس 3 سال کے بعد خلافت دی ہے، اس 3 سال میں آپ نے ذکر اللہ کیا، آپ نے 7 دن تک کھانا نہیں کھایا، 7 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ وہ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کو کہا گیا کہ تم اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا، اس لیے کہ جو اپنے سے کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ متکبر ہے، اور اسے یہ حق نہیں ہے کہ یہ وہ ٹوپی پہنے۔ غریبوں میں رہنا، غریبوں کو پسند کرنا، غربت کو پسند کرنا، کیوں؟ تاکہ جب آپ فراخی آ جاتی ہے، انسان کے پاس پیسہ جب آ جاتا ہے تو آدمی کے پاس کہیں نہ کہیں سے تکبر آ جاتا ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوڑا ہے، میرا گھر عالیشان ہے، اس کا تھوڑا ہے، میرے کپڑے اچھے ہیں، اس کے کپڑے کیسے ہیں۔ یہ غریب لوگوں میں یہی پرابلم ہے، جب بھی دیکھو مانگنے آ جایا کرتے ہیں، یہ فلانا، یہ چھٹانا، یا پھر شوق بڑے ہو جاتے ہیں۔ آدمی غریب ہی ہوتا ہے لیکن دوست امیر ہوتے ہیں، تو امیروں کے ساتھ رہتے ہیں تو چھوٹی ہوٹل میں کھانا پسند نہیں آتا، بڑی ہوٹل میں کھانے جاتا ہے کہ یار یہ بڑا چھوٹا گھر، اپنے جب دوست کے گھر جاتا ہے تو بڑا گھر دیکھتا ہے، اپنے گھر آتا ہے تو پنکھا دیکھتا ہے، وہاں اے سی دیکھتا ہے۔ یار میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ میں کیوں غریب ہوں؟ اللہ نے مجھے غریب کیوں رکھا؟ اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ میں کتنا اچھا ہوں، اس کو پھر بھی امیر بنایا، مجھے غریب بنایا۔ میں بھاگتا ہوں، دوڑتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، مالدار بننے کے لیے لگا رہتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہوں، پھر بھی غریب ہوں۔ اور وہ دیکھو امیر کیسے ہو جاتے ہیں۔ غریبی امیری یہ تقدیر ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے ذہن میں ہمیں بٹھانے کی اس کی ضرورت ہے کہ ہم چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں، ہم خدا کے بندے بن کر رہے۔ غربت میں وابلہ نہ مچایا اور امیری میں تکبر نہ۔ اگر اللہ نے دیا ہے حیثیت دینے کی طاقت رکھتے تو دے دو، نہیں دینے کی طاقت تو جانے دو۔ تمہارا مال ہے، تم خرچ کرو، تمہیں حساب دے گا۔ تمہارا مال ہے، پڑوسی کو حساب نہیں دینا، حساب تمہیں دینا ہے۔ اگر 1 لاکھ مہینے کا خرچہ کرو گے تو 1 لاکھ کا حساب دینا، 10,000 میں پورا کرو گے تو 10,000 کا حساب دینا۔ بس یہ ہے کہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک کو اپنے پیسے جو اس نے خرچ کیے ہیں اس کو حساب دینا ہے، اس کو حساب دینا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک اور صحابی رسول ہے، مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کی خوشبو کا چمچہ مدینے میں ہوگا، بتائیے کتنی مہنگی خوشبو لگا رہے ہیں، جن کے کپڑوں کا چرچا کہ یار کتنا مہنگا کپڑا پہنتے ہیں، اس مصعب بن عمیر کو جب دفن کیا گیا، دیکھو ان کا بھی کفن، ان کا کفن دیکھنے جیسا۔ ہمارے اسلاف کی یاد ہمارے لیے آنے والی زندگی کے لیے بہت بڑا نمونہ عمل ہے۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے بھی یہی، ہم اراس مناتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ تم نے امیر حمزہ کو یاد کیا، تو ذرا سوچو امیر حمزہ اپنی آپ اسلام کے لیے دی ہے، اپنا جو کار اسلام کے لیے دیا ہے، اپنی سوال اسلام کے لیے دی ہے، اپنا سیرہ اسلام کے لیے دیا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان کے جانے کے بعد ہم نے اپنی کیا ہے
حالت کر رہی ہے. تو رمضان میں بھی کچھ کہاں سدھرے تھے؟ چند لوگ تھے. کہیں رمضان نہ سدھر پایا ہم نے، چند لوگ تھے بس، باقی کی تو وہی روشیں تھی، وہی بے نمازی، وہی گانے بانے، وہی ترانے، وہی گھومنا، وہی کھانا، وہی عیاشیاں، وہی سب معاملے. وقت کو ضائع کرنا یہ سب سے بڑا فالٹ ہے اس وقت ہمارا. ہر وہ وقت ضائع ہے. بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا زہر کا، ایک مسئلہ اگر بہت ہی سنجیدگی سے سن لیجیے آپ. وقت زہر کا ہوا، زہر کا جو وقت چل رہا ہے اس وقت میں آپ نے زہر نہ پڑھی اور اس دوران آپ نے بزنس بھی کیا نا، نوکری بھی کی نا، اور نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا ناجائز و حرام ہے. اپنی کمائی کو پاک سمجھ رہے ہو آپ؟ وہ کمائی ناجائز ہے جس کو تم نے نماز چھوڑ کر کی ہے. وہ دوستی ناجائز ہے. ارے گجب کی بات ہے، نماز چھوڑ کر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز جو ہے ہم پر فرض کی گئی ہے، تو اس فرض کے علاوہ اگر کوئی اور کام میں مبتلا ہو گئے اور وہ فرض ضائع ہو گیا بلا وجہ شرعی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ تمہارا وہ جو وقت گیا ہے وہ ضائع ہوا. تمہارا وہ وقت جو ہے تم نے چاہے درود پڑھنے میں لگایا ہو چاہے اور کسی میں لگایا ہو، نمازوں کو چھوڑ کر، فرض کو چھوڑ کر کوئی مستحب کام نہیں دے گا. مستحب اس وقت کام دیتے ہیں جب تمہارے پاس فرائض ہو. بھائی کوئی صاحب، سمپل سی بات، ایک صاحب نے 10,000 روپے قرض لیا، بیاج اسلام میں لینا دینا دونوں حرام ہے. سود خور کے بارے میں بڑی بڑی مثالیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب نے 10,000 روپے کسی غیر مسلم سے، تاکہ وہ بیاج والا مسئلہ نہ آ جائے. بیاج کے لیے ضروری ہے کہ مال معصوم دونوں طرف، ادھر بھی مسلمان کا مال اور ادھر بھی مسلمان کا مال. اب اس میں اگر کسی نے زیادتی لی ہے، مثلا 10 روپے کے بدلے میں 11 روپے لیے ہیں، تو 1 روپیہ حرام ہے، وہ بیاج. تو ایک مسلمان نے کسی کافر سے 10,000 روپے لیے اور اس کافر نے کہا جب تک تو اس 10,000 کو نہ لوٹائے گا ہر مہینے 500 روپے تمہیں دینے ہیں. اب وہ ہر مہینے 500 دے رہا ہے، 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 یہاں تک کہ اس نے 50 مہینے تک 500 دیے لیکن 10,000 نہیں دیے. بتاؤ اس کے ذمے کتنا باقی رہا؟ آپ کہیں گے 10,000. وہ تو 50,000 روپے دے چکا ہے. کہا وہ نہیں چلتا، وہ بیاج ہے، وہ جاتی ہے، وہ نہیں چلتی. کا کیا دینا پڑے گا؟ اصل دینا پڑے گا بلا تشبیہ. اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ جب کوئی مثال دی جاتی ہے نا تو بلا تشبیہ بلا تمثیل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مجھے بہانہ وہ جوائنٹ کر دیں کہ میں نے یہ مثال اللہ کے لیے اور بندے کے لیے کی، ٹھیک ہے نا. بلا تشبیہ بلا تمثیل. آپ سمجھیے جب تک فرض ادا نہیں کرو گے نفل قبول نہیں ہوتا. تو فرضوں پر توجہ کرے اور نمازوں کی پابندی کرے. ہر حال میں تمہارا رزق 50,000 برس پہلے پیدائش سے پہلے ہی دیا گیا، تو رزق کے لیے جانا نہیں چاہیے. تمہاری عزت ہے، ہماری عزت نماز چھوڑنے میں نہیں ہے. آپ بھلے بظاہر دیکھیں مولانا سمیر رضا کو میں نے دیکھا تھا فلاں نمازی کو سلام کر رہا تھا، ان کو نبی سمیر رضا نے عزت دی. سمیر رضا کے دینے سے کسی کو عزت نہیں ملتی. عزت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور اسی کی عزت ہے جو اہل سنت و جماعت ہو کر 5 وقت نمازی ہے، چاہے دنیا میں کوئی اس کو عزت سے نہ پکارے. حقیقت میں وہی عزت والا ہے جو نمازی ہے، جو سچ بولتا ہے، جو رسول اللہ کا سچا غلام ہے، اور جو سچا غلام نہیں ہے، جو بے نمازی ہے. حقیقت میں ایسے بے نمازیوں کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی سلام میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی ہمارے کرتے ہمارے دینے سے عزت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ عزت ہے، وہ عزت نہیں. اصل عزت یہ ہے کہ انسان شریعت کا پابند ہو.
اسلام کا پابند ہو، مذہب کا پابند ہو. اگر مذہب کا پابند نہیں، آپ دیکھیں لباس سے عزت ہوتی ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قسم دیکھو، آپ سر ڈھکو تو پیر کھلے ہیں، پیر ڈھکو تو سر کھلے ہیں. لیکن سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی شان عطا فرمائی کہ حضرت جبریل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ایک بات سن لیجیے، جن کو بار بار مدینے جانا ہے سعود الشہداء جائے اور جا کر عرض کرے حضور آپ کر لیجیے، آپ ہمارے پاسپورٹ پہ سنکا مار دیجیے. آپ کو لگتا ہے سعودی والے سنکا ماری تب ہوگا؟ نہ نہ، مصطفیٰ کا چچا جس کو جو ہے ویزا دے گا وہ آئے گا بار بار مدینے. اور یہ لوگ جو ہے جنت البقیع میں کھڑے ہو کر لاش دڑا کر کے نعرے لگاتے ہیں، جانے نہیں دیتے. سنو، سید الشہداء کے مزار پر صبح شام رات دن ہر وقت لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. اور وہ روحانیت ہوتی ہے وہاں پر کہ جس نے دیکھا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے جس نے نہیں دیکھا اس کو جلد دکھا دے اور ہمیں بار بار دکھائے. اتنی روحانیت، اتنا سکون ان کے آستانے پر ملتا ہے کہ بس آدمی یہ سوچے جی بس میں یہاں بیٹھا رہوں اور یہی میری روح کا بڑا سکون. یہی سچ ہے، یہی سچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی عزت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شامل، آمین. ان سے محبت کرنے والوں میں شامل، آمین. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے مالا. پتہ ہے آپ کو غریب نواز کے لیے جو غریب نواز کا یہ منصب ہے اس کے لیے دعائیں کتنی کی میرے خواجہ ہے. خواجہ عثمان ہارونی نے خاص طور سے 2 دعائیں کی تھی. ایک تو یہ کی تھی کہ میری قبر مکے میں بنی اور اللہ نے وہ قبول فرمائی. دوسری یہ تھی کہ معین الدین نے میری بڑی خدمت کی، تو ایسے ولایت میں اس کو وہ مقام عطا فرما جو ولایت میں کسی کو حاصل نہ ہو. اور میرے سرکار خواجہ عثمان ہارونی کی دعاؤں کا ثمرہ یہ ہے کہ ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی کو وہ ولایت عطا فرمائی جو کسی کی نہیں. بے شک، سبحان اللہ. تبارک و تعالیٰ نے خواجہ عثمان ہارونی کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے اور خواجہ معین الدین چشتی کو مقام عطا فرمایا ہے کہ ہندوستان پر سلطان بنا دیا ہے. آج بھی سلطان ہے، کرسی پر چاہے کوئی بھی بیٹھے، راجا جو میرا بچہ ہے. ہندوستان کا بچہ خواجہ کے ٹکڑے پر ٹوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا لگے برابر کہ انشاءاللہ مطلب تو پیدا ہمیں مجھ سے جو بھی قسم مغزن مانن پہ بھلو ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ہم دعا فرمائیں، توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت ادا کرنے سے بڑا سا حاصل کیجیے.